وغوث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر رات کے قیام اور تہجد کا خوب اہتمام کیجو، خوب اہتمام کیجو. تہجد 1 سال صحابہ پر فرض رہی، 1 سال کے بعد اللہ نے تہجد کو نفل کیا ہے، ورنہ 1 سال تک صحابہ نے تہجد کی نماز بطور فرض کے ادا کی ہے، جس طرح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ادا کی جاتی ہے. 1 سال فرض رہی. جب صحابہ عادی ہو گئے اس کے، پھر اللہ نے اس کو نفل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہوتے تھے. صحابی نے اپنے چہرے کو دیکھ کر کہا آج تو آپ بڑے تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں. فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات لمبی 7 سورتیں پڑھی ہیں قرآن کی، لیکن ہمارے کام کرنے والوں میں تہجد کا اہتمام نہیں ہے، تہجد کا اہتمام نہیں ہے. دیکھیں لمبے مشورے ہو گئے، تہجد چھوٹ گئی، تھک گئے. بلکہ اب تو ایسے بے عقل لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ کام بڑا افضل ہے، یہ تو تہجد ہے، یہ تو نفل ہے. کیسی بے عقلی کی بات، کیسی بے عقلی کی بات ہے، کیسی بے عقلی کی سوچ ہے. حالانکہ وہ تہجد جس سے دعوت کی بات واضح ہو جاتی کہ قرآن کہتا ہے اقوم مقیلا، کہ رات کا قیام سب سے زیادہ دعوت کی بات کو واضح کرنے والا ہے. قرآن میں ہے اقوم مقیلا کہ رات کا قیام اور تہجد دعوت کی بات کو واضح کرا دے گا، صحیح بات دل میں ڈالے گا. اور یہ فرمایا آگے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن بھر دعوت کے کارناموں میں، دعوت کے تقاضوں میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اگر آپ رات کے قیام کا اہتمام کریں. اور سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل ہے رات کا قیام. فرمایا اشد وطئا، کہ نفس کچلا جاتا ہے رات کے قیام سے. تو اس لیے تہجد کا خوب اہتمام کریں، تہجد کو اپنا معمول بنا لیں. اس میں رزق کی وسعتیں ہیں. تم جا کے اگر یہ نہیں کرو گے تو خدا کی قسم رزق کی وسعتیں سود میں دیکھو گے، جھوٹ میں دیکھو گے. جا کے حکام سے اپنے لیے سود یا قرض کے مطالبے کرو گے. اگر رات کے تہجد اور قیام سے اور رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کر اللہ سے کہ خزانہ تعلق قائم نہ کیا تو پھر تمہیں غیروں کی خوشامد کرنی پڑے گی حرام اسباب لینے کے لیے. اللہ کی خوشامد کرنی چھوڑ دو گے حلال اسباب لینے کے لیے. اپنے رخ کو بدلو، طبیعتوں کو بدلو، نکلو اس اسباب کی زنجیروں سے، آؤ اعمال کی حقیقت کی طرف، آؤ اعمال کی حقیقت کی طرف. اپنے آپ کو تہجد کا عادی بناؤ. اس طرح ہمیں رات کے قیام کا اہتمام کرنا ہے. عمل کی قیمت دلوں میں اترے گی جب تعلیم حلقوں میں جم کر بیٹھیں. جب تعلیم حلقوں میں جم کر بیٹھیں گے تو پھر عمل کی حقیقت دلوں میں اترے گی. یہاں بازار میں جم کر بیٹھا ہوا ہے، آج ایک چیز خریدی، 4 مہینے کے بعد خریدے گا، کہے گا کہ کیوں 100 روپے بڑھ گئے، پچھلی دفعہ لی تھی 200 روپے کی تھی، اب 300 کیوں دے رہے ہو. اسے 4 مہینے کے 200 روپے کی قیمت چیز کی یاد ہے، لیکن اسے ظہر کی نماز میں صبح کی تعلیم کی حدیث یاد نہیں ہے. اس کو صبح کی تعلیم میں کی حدیث ظہر کی نماز میں یاد نہیں ہے کہ صبح تعلیم میں نماز سے متعلق کیا حدیث سنی تھی، اسے نہیں معلوم، اسے نہیں معلوم. بازار میں بیٹھتے ہیں چوکنا ہو کر، تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے ہیں غافل ہو کر، نہیں معلوم. اعمال میں احتساب پیدا کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، صبح شام تعلیم کے حلقے ہیں، اور تعلیم کے حلقے ہی ایمان کے حلقے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو. یہ تعلیم کا مقصد تھا. اس لیے جتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں یہ صبح کی تعلیم میں 3 عمل کریں گی. پہلا عمل کتابی تعلیم جس میں منتخب احادیث ہی پڑھی جائے گی. صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث سے تعلیم ہو. سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کے حلقے، اس کے بعد منتخب احادیث سے تعلیم. پھر 6 نمبر کا مذاکرہ انہی احادیث کی روشنی میں. 6 نمبر کا مذاکرہ ہمیشہ منتخب احادیث کی روشنی میں کرو، اس لیے کہ 6 نمبر سے متعلق حضرت نے حدیثیں جمع کی ہیں اسی کام کے لیے، تاکہ امت سمجھے کہ یہ 6 نمبر کیا ہیں. یہ 6 نمبر کیا ہے؟ نمبر نہیں ہے، یہ صفات ہیں. ان صفات کی کمی کا احساس پیدا ہوگا جب ان 6 صفات کو ان احادیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ کمال والی نماز کیا ہے؟ علم اور ذکر کی حقیقت کیا ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے ان صفات کی حقیقت بتلائی ہے. ہم اگر ان صفات کو بیان کریں گے تو ہمارے اندر ان صفات کے پیدا کرنے کا فکر پیدا ہوگا. میرا ایمان تو ایسا نہیں, میری نماز تو ایسی نہیں ہے, ہائے میں تو سمجھ رہا تھا کہ کالج اسکول میں پڑھنا بھی علم ہے, آج پتہ چلا کہ نہیں, علم وہ ہے جو اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آیا ہے, وہ علم ہے. ورنہ امت اس زمانے میں بڑی جہالتیں پڑی ہوئی ہے, سمجھتی ہے کہ اسکول کالج کا علم یہی علم ہے. نہیں, خدا کی قسم یہ سب کا سب جہل ہے, سب کا سب جہل ہے. انسانی تجربات کو جہل کہا جاتا ہے اور انبیاء کا علاوہ علم کو علم کہا جاتا ہے. جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, وہ علم ہے. جو ہم سے مخلوق چاہتی ہے کائنات کے اسباب اور کائنات کی شکلوں میں, وہ فنون ہیں. علم اور فن کا یہ فرق ہے. اس لیے چاہیے کہ علم حاصل کریں اور علم الہی کو ہی علم سمجھیں. غیروں نے مسلمانوں کو اس جہالت میں جھونکا ہے, غیروں نے مسلمانوں کو اس جہالت میں جھونکا ہے کہ انہوں نے اپنا علم, اپنا جہل پڑھانے کے لیے کہا مسلمانوں یہ بھی علم ہے, یہ بھی علم ہے. مجھے ملے ایک ڈاکٹر صاحب کہ جی میں چین جا رہا. کیوں؟ کہ ڈاکٹری پڑھنے کے لیے. اچھا, پوچھا میں نے, مجھے تو خبر تھی نہیں کیا ہے. میں نے کہا کہ یہاں نہیں ہوتی ڈاکٹری. اوہو, ایسی جہالت, ایسی جہالت, ایسی جہالت, ایسی جہالت. کہنے لگے میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ علم سیکھنے کی چین جانا پڑے تو چین جاؤ. ایسے جاہل, ایسے جاہل, علم سیکھنے کی چین جانا پڑے تو چین جاؤ, ایسے جاہل. میں نے کہا کہ اچھا تم مجھے سورہ فاتحہ سناتے جاؤ. واللہ اس نے مجھ سے یہ کہا میں نے سورہ فاتحہ نہیں سیکھی. دیکھ لو وہ دماغ جن کو میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ دنیا کے فنون بھی علم ہیں, ان کو علم سیکھنے والے علم الہی سے اور سورہ فاتحہ کی فرضیت سے بھی ناواقف ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ سے جاہل ہونے. نہیں خبر سورہ فاتحہ کیا ہے. 45 سال کا نوجوان سورہ فاتحہ نہیں جانتا, کیونکہ اس کو غیروں نے یہ سمجھایا ہے کہ صرف قرآن حدیث علم نہیں ہے, یہ بھی علم ہے. اور اس زمانے میں بہت سے پڑھے لکھے ایسے ہیں جو مسلمانوں کو یہ سمجھا کر فنون کی طرف لاتے ہیں کہ صرف قرآن حدیث علم نہیں, یہ بھی علم ہے. اور یہی وجہ ہے. میں تو کل ایک صاحب سے پوچھنے لگا, بتانے لگے کہ جی یہاں 26 کالج ہیں. میں نے کہا 26 کالج ہیں, مدرسے کتنے ہیں آپ کے علاقے میں؟ کہ 2 مدرسے ہیں. میں نے کہا کتنے غم کی بات ہے, 2 کالج ہوتے 26 مدرسے ہوتے دین کے, تب تو کوئی بات تھی. میں سمجھ گیا کہ تم راجستھان والوں کو دنیا کما کر غیروں کی طرح دنیا کی زندگی بنا کر اس میں تمہیں کامیابی نظر آتی ہے, آخرت سامنے نہیں ہے. آخرت سامنے ہوتی تو 2 کالج ہوتے 26 مدرسے ہوتے.